سمر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے؟ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں اور ایک پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. شہباز شریف نے فلور آف دا اسمبلی پہ ہاتھ بھی ملایا اور وہ ایک بہت بڑا جسچر تھا جی, لیکن اس کو ایک تو پی ٹی آئی نے سیریسلی نہیں لیا. لیکن اگر آپ لوگ اتنے انٹرسٹڈ ہیں تو اس بات کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ دیکھیں بطول, ہم بات کو کیسے اور آگے بڑھائیں. اس بجٹ سیشن میں جو ابھی ایک طویل بجٹ سیشن ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مسلم لیگ کے بھی اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں, ملک کے بھی اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں, خود گئے, خود سلام کیا ہے, خود آگے بڑھے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ آفر کیے, ڈھکی چھپی آفر نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں ڈوز اینڈ ہاکس, لیکن یہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی ان کی جو بھاگ دوڑ ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو بیسکلی پی ٹی آئی سے بلونگ ہی نہیں کرتے, محمود خان اچکزئی صاحب. ان کی اگر آپ باتیں سنیں, ان کی ایک بڑی ریجڈ سوچ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی سوچ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یا سپورٹرز کی سوچ کی عکاسی کہاں تک کرتی ہے. اب انہوں نے اس بات پہ روڑا اٹکا دیا ہے کہ جی میں نہیں جاؤں گا پرائم منسٹر ہاؤس, میں نہیں ادھر جاؤں گا, میں وزراء کے گھر میں نہیں جاؤں گا. تو دیکھیے, اگر ہم اس میں پھنس جائیں اور اگر وہ اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ جی میں پرائی پارٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے, پرائی پارٹی کی سیٹوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے آپ کو پرائم منسٹر سے اب ایک ایلیویٹڈ پوزیشن پہ میں لے آؤں, آئی تھنک میٹنگز کہاں پہ ہوتی ہیں. اگر ہم کل سہیل افریدی صاحب سے ملنے جائیں گے, خیبر پختونخوا کے کوئی مسائل ہیں, اگر ہم ان سے ملنے جائیں گے تو ہم یس چیف منسٹر ہاؤس ہی جائیں گے. وہ جہاں پہ بیٹھتے لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کا تو نواز شریف کے ساتھ بہت اچھا پولیٹیکل ریلیشن شپ رہا ہے, اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو جو انسائڈرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نواز شریف کا اس میں بڑا پازیٹیو رول رہا ہے. تو پھر شہباز شریف کے ساتھ وہ کیوں نہیں اس چیز کو آگے بڑھا پا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہاں اس طرف سے تو کوئی وہ نہیں ہو رہی. اگر پرائم منسٹر صاحب ہیں, اگر اسپیکر صاحب ہیں, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, جتنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کی, وہ ان کے ذاتی حملوں کے باوجود بڑا نرم ایک رسپانس رکھتے ہیں. دیکھیے, پولیٹیکل بات اگر بنانی ہے تو کچھ باتیں درگزر کرنی ہوں گی, کچھ تلخیاں بھلانی ہوں گی. ویل ہیو ٹو سٹ ود پیپل. دیکھیں, اب کل کو مسلم لیگ 5 لوگوں کی کمیٹی بناتی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہمیں بلائیں, ہم بیٹھ جائیں گے. بیسٹر گورنر نے بھی کہا تھا کہ بہت غیر سنجیدہ سا ہے طریقہ, کہ صرف ہاتھ ملا لیا, وہ چاہتے ہیں کچھ اور کیا جائے. اور کیا طریقہ ہو, نیشنل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ ٹیلی ویژن کیمراز لگے ہوئے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, پریس دیکھ رہی ہے, اس سے زیادہ کیا سنجیدہ وہ ہوگا. ان کی طرف سے بھی ایک اندیا جائے, کوئی ٹیم بنائی جائے, کمیٹی بنائی جائے جو چل کے ان کے پاس جائے, شاید اس سے چیزیں آگے جیسے پہلے ہوتا رہا. یس, لیکن جو چل کے جانے والے کام ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, انہوں نے اس طرح کی موڈیلٹیز سیٹ کی ہیں. تو دیکھیں, اف وی گیٹ انٹو دا میں, تو پھر یہ بات کبھی بھی نہیں حل ہوگی. اچھا سمر صاحبہ, جیل انتظامیہ یہ کیوں کہہ رہی ہے اب کہ بیرسٹر سیف کو ملوانے کی بات ہے؟ یہ جیل انتظامیہ سے خبر آ رہی ہے. دیکھیں, میں بھی, ہمیں کیا پتا, میں بھی خان صاحب ملنا چاہتے ہوں بیرسٹر سیف سے. کچھ عرصہ پہلے شفیع جان صاحب کی سیٹ پہ بیرسٹر سیف بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب کی ایما پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی تھے. ہی واز اے ٹرسٹڈ ایڈوائزر. ان کی ہوگی, ان کی سنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت قربتیں ہیں. خان صاحب جیسے ہم سب اویئر ہیں, خان صاحب بھی اویئر ہوں گے. میں بھی وہ ان کے بیچ کوئی میسیجز ریلے کرنا چاہتے ہوں. اب یہ تو خان صاحب کی مرضی ہے نا, وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں, کس سے نہیں ملنا چاہتے. اینڈ آئی تھنک کہ باہر ان کی, کیونکہ وہ پارٹی میں اتنی زیادہ ان کی گروپنگ ہو گئی ہے کہ اس چیز میں بھی وہ ہو گیا کہ وائی بیرسٹر سیف, بھی وائی بیرسٹر سیف. تو ایک اور خبر ہے سمر, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج آپ کے کولیگ رکن پنجاب اسمبلی ایک بل سامنے لے کے آیا, اس کا نام یہ انہوں نے رکھا ہے کہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے بھی بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جا سکتا ہے, جائیدادیں ضبط کی جا سکتی ہیں, موبائل فون, لیپ ٹاپس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلسل نگرانی سرویلنس کی جا سکتی ہے, اور یہ سب صرف ایک کمیٹی کی درخواست پہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سننے میں کنونسنگ لگ رہا ہے کہ ایک کمیٹی کیسے اپروو کرے گی کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسیں اور خود سے پولیس کریں اسے؟ دے ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا اوفینڈرس. ہیبیچول آفینڈرز اب وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں, وہ پرائیویٹلی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا. دیکھیں, یہ بیسکلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہراس کرتے ہیں, یا آج کل اے آئی بن گیا ہے تو اس پہ مورفڈ ویڈیوز اینڈ
پولیٹیکل فگرز کی, پرومیننٹ فگرز کی, اسپورٹس پرسنس کی, ہر کسی کی کسی نہ کسی قسم کی کوئی غلاظت یا کوئی ایک وہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس پہ یقین بھی کر بیٹھتے ہیں بطول دیٹ اٹس دا ٹروتھ. ہماری ملک میں تعلیم کا اور ایکسپوجر کا وہ ریشیو نہیں ہے. اس میں کچھ اسٹرکچرل مسٹیکس ہیں, یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ خود سے پولیس کر رہی ہے, وہ خود سے جج بھی, لیکن اسی کنسٹرکشن میں کچھ مسئلہ ہے. اگر وہ اس کو ریویمپ کریں تو شاید یہ کنونسنگ لگے, جیسے کہ آپ بات کریں. دیکھیں یہ تو آج پیش ہوا ہے نا, اس بل پہ اب کام ہوگا, اس پہ ڈسکشن ہوگی, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, وچ از واٹ پارلیمنٹ از فار. پارلیمنٹ یہی فورم ہے کہ گورنمنٹ اپنا ایک آئیڈیا دیتی ہے, گورنمنٹ بینچز اور اپوزیشن جو ہیں وہ پھر اس کو ویٹ کرتے ہیں, اس کو شریڈ کرتے ہیں, اس سے صحیح و غلط نکات نکالتے ہیں. اسی لیے یہ اتنی مہنگے سیشنز ہوتے ہیں, اسی لیے ہم سب اتنا ٹائم نکالتے ہیں. آپ کے توسط سے ایک بات میں اپنے بھائی شفیع جان صاحب کی کلیریفائی کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بے بس تھی, ہم ان کی لیڈر آف دی اپوزیشن کی نامینیشن نہیں کر سکتے تھے. اسپیکر صاحب نامینیشن وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ عمر ایوب صاحب جو ان کی پارٹی کے ایکس لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی ٹو بی ری انسٹیٹڈ. انہوں نے جب اپنی پٹیشن واپس لی ہے تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی نوٹیفیکیشن ہوئی. اب ایک ان دا مڈل آف اے کورٹ تھنگ اسپیکر صاحب یہ کام نہیں کر سکتے تھے. آئی تھنک کہ جتنا ہر جگہ ہو رہا ہے, ہاؤس کے تقدس اور ہاؤس کے احترام کی بات ہوئی, تو ہم نے خیبر پختونخوا میں بڑے اپسیٹنگ مناظر دیکھے جب چیف منسٹر صاحب نے ایک ان الیکٹڈ آدمی کو فلور آف دا ہاؤس پہ سہیل آفریدی پنجاب آئے تھے تب بھی ہم نے مناظر تو دیکھے. تو مجھے لگتا ہے جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کمی تو نہیں چھوڑتا. پنجاب میں مہمان تھے, آپ نوٹس کریں کامن فیکٹر ہر جگہ سہیل آفریدی ہے. اگر وہ تھوڑا سا مطلب ہر وقت دل سے کام نہ لے, کبھی دماغ سے بھی کام لے لے. آج ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے اس چیز کی معذرت کر لی ہے اور اپنا اس میں جو اپنے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹی عائد کر لی ہے. تو آئی تھنک اپوزیشن کی جو تحریک استحقاق تھی, دے وڈران دیٹ. تو چلے ہم پھر بھی کہتے ہیں اٹس اوکے. اگر ہم نے اس آپس میں چلنا ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو کبھی کبھی اگنور بھی کرنا پڑے گا. یہ اچھی بات نہیں تھی. موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں, بالکل آپ کا جواب آ گیا. لیکن سمرا آپ خود ایک خاتون ہیں اور بالکل پرائیویسی ہرٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, لیکن وہ چونکہ ایسے ٹولز اب اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, وہ آلریڈی کچھ باڈیز موجود ہیں, ہاؤ وڈ یو ڈٹرمن کہ اگر ایسی کوئی سجیشن آ رہی تو اس پہ ٹرانسپیرنسی ہو؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے اپنے بائی لاز بننے چاہیے, بڑے اسٹرکٹ بائی لاز بننے چاہیے. یہ کمیٹی کیسے تشکیل دی جائے گی, کمیٹی میں ایسی ہونی چاہیے جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, اور اعتراض تب نہیں ہوگا جب وہ کراس سیکشن آف سوسائٹی اس کمیٹی میں آئیں گے. مطلب کوئی فوج سے ہوگا, کوئی بیوروکریسی سے ہوگا, کوئی سیاست سے ہوگا, کوئی سول سوسائٹی سے ہوگا, کوئی لیگل اس سے ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم ہر چیز کو بڑا ویٹ کر کے اسٹڈی کر کے, وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے بلز کوئی اور پیچھے سے بنائے اور وہ ان کو اس طریقے سے. لیکن سمر صاحب پریسائزلی بتائیے گا کہ پیٹرول پرائسز کو لے کے آپ آپس میں کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ جتنا بھی پرائسز کم لے آئیں, پیٹرولیم لیوی کا جو برڈن آتا ہے وہ جنگ سے پہلے والے پیسوں پہ جانا ممکن نہیں ہے پرائسز کا اس لیوی کے ساتھ. دیکھیں پیٹرول کی پرائس آئی تھنک از دا سنگل موسٹ ڈیبیٹڈ ٹاپک ان دا کیبنٹ. جب ہم جب بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ملتے ہیں, ایون جب ہم بجٹ سیشن میں فیمیل پارلیمنٹیرینز نون لیگ کی ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملے, ادھر بھی ہم نے یہ ٹاپک اٹھایا, اور اس کی ایک طویل وجوہات ہیں کہ وہ کیوں اور کس طریقے سے. there has been a marked reduction اور انشاءاللہ آگے بھی ریڈکشن ہی ہوگی. جیسے جیسے عوام سے برڈن کم ہو سکتا ہے, میکسیمم برڈن عوام سے کم ہوگا. یہ بات مطلب سب سے ٹاپ پہ ہے. ہم لوگ جب بھی آپس میں کوئی بیٹھتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, گورنمنٹ اپنی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے, تو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈسکشن ہوتی ہے. ایوری بڈی از ویری سیریس. پرائم منسٹر صاحب ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں, ہر ایک چیز کے اوپر وہ ایب اینڈ فلو کے اوپر وہ خود اپنی کڑی نظر رکھ رہے ہیں. اینڈ ایک بات میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ٹھیک ہے ایک ورلڈ وائڈ کرائسس تھا, 183 ممالک کی اکانومیز افیکٹ ہوئیں اس پیٹرول کرائسس سے, فیول کرائسس سے. پاکستان میں نہ شارٹیج بنی,
نہ کوئی لائنیں بنی لیکن نہ قطاریں اسما بنی. صاحبہ یہ بحث دوسرے موضوع کی طرف چل جائے گی, میں اسے کنکلوڈ کرتی ہوں. لیکن جو پیٹرولیم لیوی کا برڈن عوام کے اوپر ہے وہ جنگ سے پہلے بھی تھا. اگر IMF کہتا ہے کہ آپ 60 روپے لگائیں تو ہم 180 روپے لگا دیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.